بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ عمرے کا حکم، حج و عمرے کا حکم جو چل رہا ہے اسی کا یہ ویلاگ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ویلاگ نمبر 3، پیج ہے 480۔ ناظرین، اردو زبان میں معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ بقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں، رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عمرے کا حکم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانائے دل کے مکینوں میں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ عمرے کا حکم، اور چونکہ سورہ آل عمران میں جس میں حج کا فرض ہونا مذکور ہے، اس میں صرف حج ہی کا ذکر ہے، عمرے کا نہیں، اور یہ آیت جس میں عمرے کا ذکر ہے اس میں اصل وجوب و فرضیت کا بیان نہیں، بلکہ ذکر اس کا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا عام نفلی نماز اور روزے کا بھی حکم یہی ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن کثیر نے بحوالہ ترمذی احمد بہقی حضرت جابر رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ، مالک وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج و عمرہ کا احرام باندھ لیں تو ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج و عمرہ نہ ادا کر سکیں تو کیا کریں؟ اس کا بیان بعد کے جملہ میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے فرما دیا۔ ناظرین، انشاءاللہ چوتھا ویلاگ جو ہے اس میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ وہ ابو بکر، فاروق، عثمان، علی ہیں، یہ سب ان کے دین مسیح کے دین مبین کے فقی، وہ فقیوں کے افسر، شاہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے مانگا اس کو عطا کر دیا۔